السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں میرآباد گاؤں کے ایک پہاڑ کے اوپر موجود ہوں، اور اس پہاڑ کے اوپر سے پیچھے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں چھوڑوٹ ویلی کا خوبصورت منظر دور دور تک دکھائی دے رہا ہے۔ پہاڑوں پر چڑھنا مشقت طلب، محنت طلب ضرور ہے، لیکن بہت پرلطف بھی ہے۔ ہم یہاں تک کئی گھنٹے طے کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ یہاں بہت مشکل دشوار گزار پہاڑی راستوں سے ہوتا ہوا کئی پہاڑی گھاٹیوں کو عبور کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہاں تک جہاں ہم نہتے بالکل کسی سامان نہتا، یعنی کچھ بھی بوجھ اٹھا ہوا نہیں۔ یہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا، اندازہ ہوا کہ یہاں جہاں ہم بہت مشکل سے ادھر تک پہنچے ہیں، یہاں تک تو یہاں کے لوکل مرد و خواتین بھی یہاں تک آتے ہیں، اور صرف وہ خواتین اور مرد حضرات باقاعدہ بھاری بھرکم بوجھ کے ساتھ یہاں آتے ہیں۔ یہ اتنی دشوار گزار پہاڑی راستے ہیں، گھاٹی ہے، پورا بہت مشکل گھاٹی ہے، یہاں سے ہو کر یہاں آتے ہیں، اور نہ صرف یہاں آتے ہیں، آتے ہوئے بوجھ اٹھا کے لے کے آتے ہیں، کھانا پینا رہائش کے سامان وغیرہ اوپر جو ہے یہاں سے اوپر جائیں گے تو یہاں پہ باقاعدہ رہائش کا بھی سسٹم ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہاں کے خواتین بھی، مرد کے ساتھ ساتھ خواتین بھی باقاعدہ بھاری بھرکم بوجھ کے یہاں آتے ہیں، اور واپس جاتے ہوئے یہاں سے جو جنگلی پہاڑی بوٹی ہوتی ہیں، جسے مقامی زبان میں برسے کہا جاتا ہے، برسے کا بوجھ بنا کر بھاری بھرکم بوجھ یہاں سے اٹھا کر لے کر بھی جاتے ہیں۔ یہ جنگلی بوٹی ہے جسے مقامی زبان میں برسے کہا جاتا ہے۔ یہ اوپر کا حصہ جو گرین حصہ ہے، یہ مویشیوں کے لیے چارے کے طور پر ڈالی جاتی ہے، اور نیچے کا جو حصہ ہے یہ ایندھن کے طور پر گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی مقدار میں یہاں کی خواتین یہاں سے ایندھن کے لیے استعمال کرنے کے لیے یہاں سے لے کر جاتے ہیں۔ ہمارا تو یہاں سے اکیلا ہم صرف راستے سے جانا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھاری بھرکم بوجھ کے ساتھ یہاں سے جاتے ہیں، تو یہ ان کی جفاکشی ہے، ان کی صحت مندی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حوصلہ بھی دے رکھا ہے، ہمت دے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ طاقت دے رکھا ہے کہ وہ نہ صرف یہاں آتے ہیں، یہاں سے بوجھ اٹھا کر لے کے جاتے ہیں، بوجھ اٹھا کے آتے ہیں، یہاں کے پہاڑی راستوں سے نہیں ڈرتے، ان خطرناک دشوار گزار پہاڑی راستوں سے ہوتے ہوئے، پہاڑی گھاٹیوں کو عبور کرتے ہوئے نہ صرف یہاں آتے ہیں اور یہاں سے بوجھ اٹھا کر اس بوٹی کی بوجھ بنا کر اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، اور یہ بطور ایندھن گھروں میں استعمال ہوتا ہے۔ گھروں کے درمیان سے گھر میں کبھی کبھار بینی خوشبو آ جاتی ہے، تو یہ بینی جو خوشبو گھروں سے آتی ہے، یہ جڑی بوٹی کی جلنے کی، جسے یہ بوٹیوں کی جو ہے جلنے کی وجہ سے آ جاتی ہیں۔ یہ بوٹی خشک ہونے کے بعد جو ہے بالکل سینسیٹیو ہوتا ہے آگ کے لیے، اور ساتھ میں اس کے جو جڑ کے جو آگ ہے وہ انتہائی طاقتور آگ ہوتی ہے۔ اس کی راستے اتنا دشوار گزار ہے، بالکل پہاڑ کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور بالکل صرف پیر کے ٹکنے کی جگہ ہے، صرف ایک پیر کی ٹکنے کی جگہ ہے۔ اگر ہم کہیں پہ رکنا بھی ہوا تو دونوں پیر ایک ساتھ نہیں ٹک سکتے، اس کو آگے پیچھے کر کے بیٹھنا ہوتا ہے۔ دشوار گزار گھاٹی سے میں چل رہا ہوں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا تنگ راستہ ہے، اور بالکل خطرناک کھائی بھی ہے نیچے، یہ راستہ بھی تنگ، بالکل دشوار گزار پر پہاڑ کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل کھائی ہے نیچے، بالکل کھائی، خدا نخواستہ کوئی کسی حادثے کی صورت میں زندہ بچ جانے کی امید 0% ہے۔ آپ نیچے کھائی کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں نیچے، اور راستے کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راستہ بالکل مشکل سے نشان ملتی ہے راستے کی۔ راستے میں ایک پیر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، صرف ایک پیر بیک وقت آگے پیچھے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہاں کے مرد خواتین، یہاں کے مقامی باشندے ہیں، وہ یہاں سے بوجھ اٹھا کے پورا بھاری بھرکم بوجھ اٹھا کر ان راستوں سے چلتے ہیں۔ ہمیں ان کی جفاکشی، ہمت، بہادری اور جاں مردی کی داد دینی چاہیے۔ بہت دشوار گزار ہے یہ راستہ، گھاٹی ہے، یہ اردو زبان میں جسے شاید گھاٹی کہتے ہیں، اور یہاں کے مقامی زبان میں لوگ اسے سٹرنگ کہتے ہیں، سٹرنگ، براک سٹرنگ۔
راستے بہت دشوار ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی ہے، نیچے کھائی ہے، بالکل کھائی ہے، وہاں خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ واقع ہو جائے، انسیڈنٹ ہو جائے تو یہاں پہ زندہ پہنچنے کی جو ہے نا پروبیلٹی 0% ہے۔ ماضی میں جو ہے کئی خطرناک واقعات بھی روڈ میں ہو چکے ہیں، کئی ایکسیڈنٹ بھی ہو چکے ہیں، کئی ڈیتھ بھی واقع ہو چکے ہیں، لیکن یہاں کے جفاکش لوگ انہوں نے اپنی محنت نہیں چھوڑی۔ صحت کے ہونے کے باوجود بھی یہاں کے جفاکش لوگ بالکل اس کے ساتھ ردم کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے۔ پہاڑوں پر آنا، پہاڑوں پر سے بوجھ اٹھا کے لے کر جانا، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مرد خواتین کو اتنی طاقت دے رکھی ہے، اتنی ہمت ہے ان کے اندر، اور یہ جفاکشی ان کے جینز میں ہے کہ وہ آبا و اجداد سے یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اب تک جاری ہے، انشاءاللہ شاید آگے بھی جاری رہیں گے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کمی واقع ہو گئی ہے لیکن ختم نہیں ہوا، لیکن کافی تعداد میں لوگ مرد خواتین آج بھی پہاڑوں پہ جاتے ہیں اور پہاڑوں سے جڑی بوٹی ایندھن کے لے کر جاتے ہیں، گھاس پھوس کاٹ کے جو ہے مویشیوں کے لے کر جاتے ہیں۔ اتنی دشوار گزار راستے ہیں، اتنی دور لمبی روٹ ہے اور اتنی اسٹیپ چڑھائی بھی ہے۔ یہ بالکل 80-90 ہائی وے کی کئی جگہوں پر جو 80-90 ہائی وے کی جو ہے چڑھائی ہے، لیکن چڑھائی بھی یہ ایسے ہی چڑھتے ہیں، لیکن ہم لوگوں سے ان کا وہ بوجھ جو یہاں پہ وہ اتنی اترائی چڑھائی میں لے کر جاتے ہیں، اٹھا کے لے کر جاتے ہیں، وہ بوجھ ہم سے نیچے گاؤں میں ہی پلین روٹ میں، پلین سڑک پر بھی ہم سے جو ہے 10-20 منٹ نہیں اٹھایا جاتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عنایت کی گئی طاقت ہے، ان کو ان کی یہ خداداد صلاحیت ہے کہ وہ نہ صرف پہاڑوں پہ جاتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت بھی دے رکھی ہے۔ یہ ان کی صحت کا راز ہے کہ ہم گاؤں میں 70% لوگ ایسے ہیں جو 70% اب جو ہے کسی قسم کی بیماری کا شکار نہیں ہے۔ جو جدید آج کل کی بیماریاں ہیں، ماڈرن جو ڈیزیزز ہے، ہیپیٹائٹس ہے، HIV ہے، BP کا مسئلہ ہے، یا ڈائبٹیز ہے، اس طرح کی ڈپریشن ہے، جو سائیکولوجیکل بیماری ہے، اس طرح کی جو بیماریاں جو شہروں میں عام ہے، یہاں بالکل اس کا لیول 0 ہے۔ اور یہاں پہ 70, 80, 90 سال کے عمر میں تب بھی عمر پانے کے بعد لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، لیکن بہت سے ہمارے آج کی ڈیٹ میں بھی بہت سے مطلب کافی تعداد میں لوگ ایسے بھی ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں، جنہوں نے 70, 80 سال ان کی عمر ہو گئے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے اپنے ڈائبٹیز کا ٹیسٹ نہیں کروایا، بلڈ پریشر کا ٹیسٹ نہیں کروایا، بلکہ بہت سے فنڈامنٹلسٹ مائنڈ کے لوگ ایسے بھی ہیں جو انگلش میڈیسن یوز نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ معدے کے لیے زہر حلال ہے، یہ معدے کے لیے بالکل نقصان دہ ہیں، اور اس کے لیے وہ کبھی وہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، یا بخار ہو جاتی ہے، موسمی بخار ہو جاتی ہے، یا کبھی کسی قسم کی بیمار ہو جاتی ہے، تو یہ دیسی ٹوٹکوں پر گزارا کرتے ہیں، دیسی طریقوں پر گزارا کرتے ہیں۔ یہ فوڈ تھراپی ہوتی ہے لوکل لیول کا، جو روایتاً چلی آ رہی ہے پچھلے زمانوں سے، کہ وہ فوڈ تھراپی میں کچھ کھانے پینے میں کچھ تبدیلی کرتے ہیں تو وہ بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہے، اور وہ پھر دوبارہ سے اس کے ساتھ ردم کے ساتھ، اسی طاقت کے ساتھ پھر کام پر لگ جاتے ہیں اور محنت جاری رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دے اور ان کو اور ہمت دے دے، اور ان کی جفاکشی برقرار رہے، ان کو صحت اور صحت مند تمنا رکھے۔ یہاں کی مرد خواتین یکساں تمنا ہے، یہاں خواتین مرد کے شانہ بشانہ کام کرتے ہیں، بلکہ بہت سے کام جو مرد حضرات نہیں کرتے ہیں وہ خواتین کے ذمہ ہیں۔ گاؤں کے لیول پہ مرد حضرات کی زیادہ تر ذمہ داریاں گاؤں سے باہر معاشی لیول کا ہوتا ہے، جس طرح ہمارے عام کاروباری نظام ہو یا ملازمت پیشہ لوگ ملازمت کرتے ہیں، لیکن گاؤں کی جو ذمہ داریاں ہیں خصوصی طور پر کھیتی باڑی اور یہاں پہ پہاڑوں پر آنے جانے کا کام، پہاڑوں پر بھیڑ بکریوں کو لے کے آنے کا کام، مویشیوں کو دیکھ بھال کا کام جو ہے زیادہ تر خواتین ہی کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ خصوصاً بوٹیاں لانی ہے، یعنی ایندھن کے لیے، یہاں اگر ہم مقامی زبان میں جب برسے کہتے ہیں، برسے لانا ہوا یا گھاس پھوس پہاڑوں سے لانا ہوا، تو ان کا زیادہ تر کام جو یہاں کے خواتین سر انجام دیتے ہیں۔ یہاں کی خواتین عام شہری خواتین کی نسبت تمنا ہے، اور تندرست و تمنا بھی ہیں، اور جفاکش محنتی بھی ہے، غیور بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں سے بھی نوازا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور صحت دے، اور ہر زندگی کے ہر مرحلے میں کامیابی اور کامرانی ان کے قدم چومے۔ بہت بہت شکریہ۔